میرے واجب الاحترام میرے معزز سامعین و سادات، میرا شیعہ سنی صاحبان، آج کا دن فضائل کا دن نہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ آج سادات کی غربت پڑھوں۔ میرے شیعہ سنی صاحبان، آج پڑھنی ہے اس کی شہادت جو حسین کا سفیر تھا، نام مسلم بن عقیل تھا۔ شہادت پوری مکمل پڑھ نہیں سکتا، یاد رکھیے گا یہ قرآن درد سے بھرا ہوا ہے، اس کو کھولیں گے تو اس کی ایک ایک آیت درد سے زخمی ہے۔ اسلام آباد والوں، کوفہ میں خاموشی تھی، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ ترلائی والوں، اتنی خاموشی تھی کہ کوفہ کی گلیوں میں کوئی نہیں تھا۔ اکیلے جناب مسلم بن عقیل کوفہ کے بند دروازے دیکھ کر آوازیں بلند بلند کر کے کہہ رہے تھے، اے کوفے والو، تم نے حسین کو خط لکھے تھے، تم نے حسین کو اس کی ماں کا واسطہ ڈالا تھا۔ آخر جناب مسلم بن عقیل ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھے، تلوار نیام سے نکالی، اپنی پیشانی تلوار پر رکھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ کی آواز، کون ہے؟ مسلم کی آواز، انا غریب الوطن، میں ایک غریب الوطن۔ ضعیفہ دے کے کہنے لگی، اے مسافر اپنے گھر جا۔ مسلم رو کے کہتے، جس کا گھر ہی کوئی نہ ہو۔ ضعیفہ دے کے کہنے لگی، پھر سن، مسجد میں جا کے سو۔ مسلم رو کے کہتے، جسے سونے بھی کوئی نہ دے۔ ضعیفہ دے کے کہنے لگی، پھر جیسا بھی ہے میرا دروازہ چھوڑ، تجھے نہیں پتا کہ کوفہ کے حالات بدل گئے ہیں اور کوفہ کا نیا گورنر کتوں کی طرح حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہا ہے، جتنا جلدی ہو سکے میرا دروازہ چھوڑ۔ سادات و غیر سادات، میں تمہارے حوالے جملہ کرنے لگا ہوں، جو رو سکے تو رو لینا مسلم کی غربت پہ۔ جناب مسلم بن عقیل اٹھے، تلوار نیام میں ڈالی، دیوار کا سہارا لے کر چلنا شروع کیا۔ ضعیفہ دے کے کہنے لگی، اے مسافر کھانا کھلاؤں؟ مسلم کی آواز، بھوکا نہیں ہوں۔ ضعیفہ دے کے کہنے لگی، پانی پلاؤں؟ مسلم کی آواز، پیاسا نہیں ہوں۔ ضعیفہ دے کے کہنے لگی، سن مسافر، اللہ اپنے مسافر کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، میرے حق میں دعا کرے گا۔ اتنا کہنا تھا، مسلم نے مڑ کے دیکھا، رو کے کہتے، ضعیفہ کیا دعا منگوانا چاہتی ہے؟ رو کے کہتی ہے کہ اپنے کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی نہیں، اپنے گھر کے لیے بھی نہیں۔ اتنا کہنا تھا، اپنے گھر کے لیے بھی نہیں، رات آدھی ہو چکی ہے، اللہ اپنے مسافر کی دعا جلدی قبول کر لیتا ہے، دعا کریں انہیں مسلم ملے نا، انہیں مسلم ملے نا۔ اتنا کہنا تھا، مسلم نے واپس مڑ کے دیکھا، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے کہا، زہراؤ تجھے جزائے خیر دے، او زہراؤ تجھے جزائے خیر دے۔ جب کہا نا زہراؤ تجھے جزائے خیر دے، ضعیفہ نے بند دروازہ دوبارہ کھولا، رو کے کہتی، تو زہرا کو جانتا ہے؟ مسلم رو کے کہتا، جیسا میں جانتا ہوں۔ سیدہ تمہاری آوازوں پر رحم فرمائے۔ مسلم کی آواز، جیسا میں جانتا ہوں ایسا کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں منت کر کے کہتا ہوں، سادات و غیر سادات میرے شیعہ سنی صاحبان تشریف فرما ہو، میں منت کر کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اسے قبر حسین نہیں، اس پہ قبر حسین سمجھ کے اس پر ہاتھ رکھ کے میں منت کرنے لگا ہوں کہ شام تم سے دور ہے، نجف تم سے دور ہے، کربلا تم سے دور ہے، لاہور تم سے دور نہیں۔ جب بھی جاؤ اس بی بی کا سلام ضرور کیا کرو۔ لاہور والی بی بی کی بڑی محنت ہے کربلا میں، تو اپنا جگر آزما۔ میں جملہ پڑھوں، بھائی جان، علی کی بیٹی نے 10 محرم کو جلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھائی، علی کی بیٹی نے یتیم اگٹھے کر کے پہرا دینا شروع کر دیا۔ ترلائی والو، ابھی زینب پہرا دے رہی تھی کہ لاہور والی رقیہ نے آ کے زینب کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رو کے کہتی، تیرا نقصان بڑا ہوا ہے، لیکن زینب میں تجھے پریشان نہیں کرنا چاہتی، لیکن
زینب میری بیٹی نہیں مل رہی، زینب میری بیٹی نہیں مل رہی۔ اتنا کہنا تھا، زینب نے جلے ہوئے خیمے کی لکڑی اٹھائی، زینب فرات کے کنارے گئی، رو کے کہتی عباس کہیں تو نے مسلم اور رقیہ کی بیٹی دیکھی ہے؟ بغیر بازوں کے لاش تڑپ کی رو کے کہتا دے دیتی اجازت، اور نہ جنگلوں میں یتیم ڈھونڈتی اور نہ پہرے دیتی۔ زینب عباس کی لاش سے اٹھی، حسین کی لاش پہ گئی، رو کے کہتی حسین کہیں تو نے رقیہ کی بیٹی دیکھی ہے؟ حسین کی وجہ میری لاش پہ سکینہ رو رہی ہے، اب کوئی ماتمی بیٹھے سینہ پیارا نہ کرنا۔ ابھی زینب ڈھونڈ رہی تھی کہ بی بی کلثوم کی وجہ علیہ علیہ یا زینب زینب میرے قریبا، زینب رقیہ کا منہ دوسری طرف پھر، زینب نے دیکھا رقیہ کی بیٹی کے سینے پہ گھوڑوں کے سموں کو نشان، زینب کی وجہ رقیہ تیری بیٹی۔ سیدہ تمہاری آوازوں پر رحم فرمائے، رقیہ تیری بیٹی حسین پہ قربان ہو گئی۔ آج 9 محرم ہے، میں سادات کی غربت پڑھ رہا ہوں، میرے شیعہ سنی صاحبان، زینب کی آواز ہے رقیہ تیری بیٹی حسین پہ قربان ہو گئی۔ مجھے عزت زہرا کی قسم ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے ترلائی والوں، اسلام آباد والوں، اسے قبر حسین سمجھ کے اس پر ہاتھ رکھ کے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں کہ رقیہ زمین پہ بیٹھ گئی، رقیہ نے ہاتھوں کے ساتھ اور قبر بنانا شروع کی۔ زینب کی آواز رقیہ کیا کر رہی ہے؟ رقیہ زینب کی طرف دیکھ کے کہتی تیرے بیٹے بغیر کفن کے، او میری بیٹی۔ سیدہ تمہاری آوازوں پر رحم فرمائے، میرے بیٹے بغیر کفن کے، سیدہ تمہاری آوازوں پر رحم فرمائے۔ بڑی محنت ہے لاہور والی بی بی رقیہ کی، جب بھی جاؤ اس بی بی کا سلام ضرور کیا کرو۔ اور مجھے عزت زہرا کی قسم 10 محرم کو جب حسین تنہا رہ گئے، حسین کبھی بائیں دیکھتے کبھی دائیں دیکھتے، رو کے کہتے اینا اینا علی اکبر، اینا اینا عباس، او میرا اکبر کہاں گیا، او میرا غازی کہاں گیا، اب میں نے مقتل میں جانا ہے، میرا ذوالجناح کون تیار کرے گا؟ تلائی والو اتنا کہنا تھا، حسین نے جو جملے بولے کہ رقیہ کے خیمے کا پردہ اٹھا، رقیہ حسین کا سجا ہوا ذوالجناح لے کے آئی، حسین نے سجا ہوا ذوالجناح دیکھا، رو کے کہتے رقیہ تو مستور ہے، تجھے کس نے بتایا کہ زین ایسے رکھتے ہیں، رکابیں ایسے ڈالتے ہیں، نجامیں ایسے کھینچتے ہیں؟ رقیہ رو کے کہتی مولا کل رات کو عباس میرے خیمے میں آیا تھا، رو کے کہہ رہا تھا رقیہ کل حسین میرا غریب ہو جائے گا، آ تجھے بتاؤں ذوالجناح تیار۔ سیدہ تمہاری آوازوں پہ رحم فرمائے، آ رقیہ میں تجھے بتاؤں کہ ذوالجناح تیار کیسے کرتے۔ ادھر اس ضعیفہ کی آواز مولا اگر تو مسلم ہے تو میرا گھر حاضر ہے۔ سادات وغیرہ سادات ساری رات بابا جی مسلم مناہیہ الہیہ میں عبادت میں رہے۔ صبح قریب تھی، اس ضعیفہ کا ایک بیٹا تھا، ایک ضعیفہ کا بیٹا تھا، اس نے جا کے کوفے کے گورنر کو بتایا کہ جسے تو ڈھونڈ رہا ہے حسین کا سفیر میرے گھر میں ٹھہرا ہے۔ دیکھو ایک لمحے، بزرگ میری بات کی گواہی دیں گے کہ ایک لمحے سیدوں سے وفا کی تھی اس بی بی نے۔ آج جب بھی جہاں بھی مسلم کی شہادت پڑھی جاتی ہے تو اس بی بی کا نام ضرور لیا جاتا ہے۔ اور مجھے عزت زہرا کی قسم، اس نے 400 سپاہیوں کا دستہ اس وقت کے حاکم نے، ابن زیاد نے سیدھا مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ادھر جناب مسلم عبادت کر رہے ہیں کہ مسلم کی کانوں میں سپاہیوں کی آوازیں آئیں، جناب مسلم نے اللہ اکبر کہہ کے تلوار نیام سے نکالی، سامنے آ گئی ضعیفہ، ہاتھ جوڑ کے کہتی مولا
وہ زیدہ ہیں تو اکیلا ہے. ترلائی والوں میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. جتنے شیعہ بیٹھے ہو آوازیں بلند کر لینا, جتنے سنی بیٹھے ہو تم صرف حسین کے سفیر کی غربت پہ ہائے کر دینا تاکہ لاہور والی بی بی تم سے راضی ہو جائیں. رقیہ اتنا کہنا تھا, یہ بی بی سامنے آ کے کھڑی ہوگی کہتی نا مولا وہ زیدہ ہیں تو اکیلا ہے, تو زیدہ ہیں وہ اکیلے ہے. تو اتنا کہنا تھا. مسلم رو کے کہتے اے توبہ میرا رستہ چھوڑ, میں تیری جنت کا ضامن ہوں, تو نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی ہے. اتنا کہنا تھا. ضعیفہ دے کے کہنی نا مولا وہ زیدہ ہے تو اکیلا ہے. مسلم رو کے کہتے اے ضعیفہ میرا رستہ چھوڑ, میں تیری جنت کا ضامن ہوں. ترلائی والو اب روتے ہوئے مسلم سے پوچھو کہ مسلم بن عقیل مولا تیری غیرت نے گوارا نہیں ہونے دیا کہ ضعیفہ کے گھر میں ایک سپاہی بھی آ جائے. 10 محرم کو شمر گھوڑے پہ بیٹھا علی کی بیٹی کے خیمے کے اندر آ کے کہہ رہا تھا ان میں زینب کون سی ہے. سیدات مہاری آوازوں پر رہے. علی کی بیٹی کے خیمے کے اندر آ کے کہہ رہا تھا ان میں زینب کون سی ہے. جناب مسلم بن عقیل حسین کا شیر سفیر کوفہ کی گلیوں میں آیا. اتنا غضبناک حملہ کیا کہ کوفہ میں خون کی ندیاں بہنے شروع ہو پڑی. مسلم جنگ کر رہے تھے کہ مسلم نے تلوار ہوا میں لہرائی اور جملہ کہا کہ تم نے ہمیں غریب سمجھا ہے, تم نے حسین کو غریب سمجھا ہے. اگر کوئی ہے مرد کا بیٹا وہ آئے ہم سے جنگ کرے. ساری مسلم بن عقیل جنگ کرتے رہے سارا دن. جناب مسلم بن عقیل کوفہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہنی شروع پڑیں. سپاہی کوفے کے صدر دروازے پہ جا لگے. اس جو کوفے میں جو فوج کا کمانڈر تھا اس نے ابن زیاد کو خط لکھا. اسے کہا 400 سپاہی اور بھیج. اسے 400 سپاہی اور بھیجے. اسے پھر خط لکھا. اسے کہا 400 سپاہی اور بھیج. اسے 400 سپاہی اور بھیجے. اسے پھر خط لکھا. وہ خط آج بھی تاریخ میں موجود ہے. اسے کہا 400 سپاہی اور بھیج. واپسی وقت جو حاکم کوفہ نے خط لکھا اس نے کہا کہ اکیلا مسلم اور اتنے سپاہی, اور اس جو ابن زیاد کی فوج کا کمانڈر تھا اس نے واپسی وہ خط لکھا. وہ خط آج بھی تاریخ میں موجود. اسے کہا کہ کوفے کا کوئی جوان گرفتار نہیں کرنا, عقیل کا بیٹا مسلم گرفتار کرنا ہے. جتنے سپاہی ہو سکے بھیج. اس نے واپسی وہ خط لکھا کہ ہاشمی پھر گرفتاروں تلواروں سے گرفتار نہیں ہوتے, اسے کوئی دھوکہ دے. اس نے دھوکہ دینے کے لیے مجھے عزت زہرا کی قسم ترلائی والوں اس نے دوسری گلی میں کھڈا کھدوانا شروع کر دیا. ادھر جناب مسلم بن عقیل جنگ کر رہے تھے اور جس نے مسلم کی پاؤں میں رسی ڈالی اور کھینچی تھی یہ وہ شخص تھا جس نے 10 محرم حسین کے پہلو میں نیزہ مارا تھا. جناب مسلم جنگ کر رہے تھے کہ مسلم کے پاؤں میں ایک کمی نے رسی ڈالی. مسلم کا گھڑے میں گرنا تھا. جس کے پاس جو ہتھیار تھا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے پرچھی ماری, کسی نے تیر مارا, کوئی ابلتا ہوا پانی پھینک رہا تھا. مسلم رو کے کہتا آج میرا اکبر ہوتا, آج میرا غازی ہوتا, آج میرا قاسم. سیدات تمہاری آوازوں پر ہیں. جناب مسلم کو کھڑے سے نکالا گیا, رسیوں میں گرفتار کیا گیا. جناب مسلم کو حالت کیا, شیر سفیر حسین کا, آبرو کٹے ہوئے, لب کٹے ہوئے اور رخسار کٹے ہوئے. جناب مسلم بن عقیل کوفے کے صدر دروازے کے پاس پہنچے. اب میں جو نقشہ دکھانے لگا ہوں صرف میں جملہ ایک پڑھوں گا, یہی جملہ تمہیں گلیوں میں ماتم کرنے کے لیے کافی ہے. جناب مسلم بن عقیل کو کوفے کے صدر دروازے پہ لایا گیا. ایک ضعیف بوڑھا مسلم کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ مرحبا, ایسے ہوتے ہیں ہاشمی, ایسے ہوتے ہیں علی کے فرزند. مسلم کو رسیوں میں لپیٹا گیا اور وہی کوفے کا بازار تھا, وہاں سے امام سجاد کو گزر ہوا. امام سجاد کی کمر جھکی ہوئی تھی. یہی ضعیف سجاد کے قریب آ کے کہتا ہے اے سجاد, مسلم کا سر جھکا ہوا تو نہیں تھا, مسلم کا سر فخر سے بلند تھا, تو امام ہو کے سر کیوں جھکا رہا ہے؟ سر بلند. امام سجاد نے سر بلند کیا. اب مجھے عزت زہرا کی قسم میں آخری جناب مسلم کی شہادت کے جملے پڑھنے لگا ہوں. ترلائی والو جناب مسلم بن عقیل کو دربار میں لایا گیا, زمین پہ بٹھایا گیا. یہ کمینہ تخت پہ بیٹھا تھا.
اسے کہا ہے مسلم تو حسین کی بیعت توڑ دے، اور یہاں سے حسین کا قافلہ مناہیہ الہیہ سے گزرا۔ مجھے عزت زہرا کی قسم ترلائی والو اتنا کہنا تھا کہ جناب مسلم بن عقیل کو زمین پہ بٹھایا گیا، اس نے کہا تو حسین کی بیعت چھوڑ دے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ مسلم رو کے کہتے میرا امیر حسین ہے، میں حسین کے بنا کسی کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ تخت سے اترا، اس نے مسلم کے چہرے پہ تماچا مارا، حسین گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے۔ حسین کہتے عباس او میری تلوار دے، زینب کی ولی عباس حسین کو تلوار نہ دینا، میرے قریب حسین کو بلا۔ اتنا کہنا تھا جب امام حسین زینب کے محمل کے قریب آئے، بی بی زینب کی ولی حسین کون سا دکھ ہے جو رلا رہا ہے؟ حسین رو کے کہتے زینب بہن مسلم غریب ہو گیا ہے، اور مسلم آج تنہا رہ گئے ہے۔ زینب نے جھولی اٹھائی اور رو کے کہتی میں سید زادی اور جنگلوں میں دعا کرتی ہوں کہ آج کے بعد جب بھی میرے شیعہ اور مسلم کی شہادت پڑھیں گے تو مسلم کو غریب نہیں، مسلم کو امیر کہیں۔ سیدات تمہاری آواز پر ہیں۔ جناب مسلم بن عقیل کو کوفے کے صدر دروازے پہ لائے، حاکم نے حکم دیا کہ مسلم کو قتل کر دو، مسلم کا سر کوفے کے صدر دروازے پہ لٹکا دو۔ دو سپاہی جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفے کے صدر دروازے، بالکل اطمینان سے آخری جملہ پڑھیں، کوفے کے صدر دروازے پہ آئے۔ اسے کہا آخری خواہش مسلم کی وجہ میں نے کوفے میں کسی بزرگ سے قرض لیا تھا، میرے مر جانے کے بعد میری تلوار بیچ کر میرا قرض اتار دیا۔ اس نے کہا کوئی اور حسرت ہو تیری یا خواہش ہو؟ مسلم رو کے کہتے مجھے پانی پلا دے۔ ایک سپاہی توڑ کے گیا اور پانی کا پیالہ لے کے آیا۔ اب جن بندوں نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے، میں سفیر حسین جناب مسلم کے دکھ پڑھنے لگا ہوں، عزت زہرا کی قسم ایک سپاہی توڑ کے گیا اور اس نے پانی کا پیالہ لایا۔ جناب مسلم کے لب کٹے ہوئے، آبرو کٹے ہوئے، رخسار کٹے ہوئے، مسلم بن عقیل نے پانی کا پیالہ اپنے لبوں کے ساتھ لگایا۔ جناب مسلم نے دیکھا کہ پانی کا پیالہ لہو سے بھر گیا ہے۔ مسلم نے پانی کا پیالہ کوفے کی صدر دیوار پہ مارا۔ صدر دیوار پہ مارنا تھا کہ دیکھ کے کہنے لگا سپاہی کہ پینا نہیں تھا تو منگوایا کیوں تھا، پینا نہیں تھا تو منگوایا کیوں تھا؟ مسلم رو کے کہتے او میری کوئی مجبوری تھی۔ اس سپاہی کی وجہ کیا مجبوری تھی؟ اب جن بندوں نے گلیوں میں ماتم کرنا ہے، ادھر زینب کا قافلہ کوفے میں داخل ہوا، جناب مسلم کا سر کاٹا گیا، مسلم کا سر کوفے کے صدر دروازے پہ لٹکایا گیا، زینب کا قافلہ کوفے کے صدر دروازے میں داخل ہوا۔ ادھر رقیہ کی بیٹیوں کی والی اماں زینب ہمیں اپنے بابے کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے، وہ ہمیں اپنے بابے کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر مسلم کی آواز ہے کہ انا غریب الوطن، اے علی کی بیٹی میرا تجھ پہ سلام ہو۔ اتنا کہنا تھا زینب کی ولی سجاد جلدی قافلہ چلا، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، چادر کا نام آنا تھا۔ ادھر سے رقیہ دوڑ کے آئی، رو کے کہتی ہے علی کی بیٹی اگر اجازت دے تو میں مسلم سے کوئی بات کروں۔ زینب کی وجہ جا اجازت ہے۔ رقیہ سر کے نیچے آ کے کھڑی ہو گئی اور رو کے کہتی چادر کا گلا نہیں، برقعے کا گلا نہیں، اور مجھے ایک سوال کا جواب دے، تیرے ساتھ میرے 2 بچے آئے تھے، اور کوئی محمد کی خبر اور کوئی ابراہیم کا پتہ، اور میری جوڑی اللہ انالت اللہ من القاسمین۔